فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ. لوگوں نبی علیہ السلام رمضان نبی علیہ السلام اپنی ذات سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچاتے تھے اس کو اس طرح سے سمجھو کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک ٹھنڈی ہوا چل کر کے دنیا والوں کو جتنا فائدہ پہنچاتی ہے اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اس سے بھی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے. یہ تو عام دنوں میں تھا اور رمضان میں. پھر آخری عشرے میں کتنا آپ کا جود و سخا و نیکیاں کتنی زیادہ آپ کی بڑھ جاتی رہی ہوں گی. اور اس کو 5 لفظوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے واضح کیا ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر, جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو اب نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں شد مئذرا واحیا لیلا وایقظ اہلا واعتزل النساء وجدا. یہ 5. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے رمضان کے 20 ابتدائی دن اور آخری عشرے میں کیا فرق آتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 5 الفاظ میں بیان کیا. وہ سنے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ ہم سب کو ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری عشرہ, لیکن ہمارا آخری عشرہ بھی نبی علیہ السلام کا بھی آخری عشرہ گزرتا بہت محنت اور مشقت کا گزرتا تھا. نمایاں فرق ہوتا تھا. 5 چیزیں شد مئذرا واحیا لیلا وایقظ اہلا واعتزل النساء وجدا. یہ 5 چیزیں. اور ہم بھی بزی رہتے ہیں. 20 رمضان تک جتنے ہم بزی ہوتے ہیں اس سے سینکڑوں گنا آخری عشرے میں بزی ہوتے ہیں. لیکن ہم بزی ہوتے ہیں شاپنگ مال میں, ہم کاروبار میں, ہم عید کی تیاری میں, ہم مارکیٹوں میں, ہم باہر ہم بھی مشغول ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ. ابھی تو تراویح پڑھ کے یہاں جا رہے ہیں, آخری عشرے میں تراویح پڑھ کے ادھر جانے کا رخ کریں گے انسان. ہم بھی بزی ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں کتنا فرق ہے. کیا جو ہم کر رہے ہیں اسی لیے رمضان کا آخری عشرہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری عشرے میں اور کچھ کرتے تھے. اپنا کردار ہم دیکھیں اور ادھر اللہ کے رسول کا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتی شد مئذرا, آخری عشرہ لگا نبی علیہ السلام لنگوٹ کس لیتے. شد مئذرا. مئذرا کہتے ہیں اظہار کی جگہ پر عربی زبان میں جو لباس پہنے ان کا الگ الگ سے نام. ہمارے شلوار قمیص, اوپر والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو قمیص کہتے تھے اور نیچے والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو ادار. وہ لنگی بھی ہو سکتی ہے, شلوار بھی ہو سکتی ہے, اور کیا کہیں گے پینٹ تو نہیں کہیں گے, اور کیا 3rd فلور کی 3 فلور وہ سب تو نہیں پائجامہ. چلو ٹھیک ہے, جو کچھ پہنے لیکن کمر کے نیچے جو پہنا جاتا تھا اس کو کہا جاتا تھا ازار. شد مئذرا. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا, اللہ کے رسول نے شد مئذرا لنگوٹ مئذرا لنگوٹ کس لیتے. لنگوٹ جانتے ہو نہیں؟ یہ لنگوٹ کس لینا کیا مطلب ہے اس کو اس حضرت عائشہ نے کتنا بہترین انداز سے سمجھایا. ایک انسان, 2 پہلوان سمجھتے ہو نا, خرم مصرح, 2 پہلوان جب اکھاڑے میں کشتی کے لیے مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں تو کندورا نہیں پہنے, کہیں ایسا نہ ہو دوسرا کندورا پکڑ کے کھینچ لے. سارے کپڑے اتار دیا اور ایک چھوٹا سا کپڑا پہنتا ہے تاکہ کپڑا اس کے ہاتھ میں نہ آ سکے. اور بسا اوقات تیز اور ترار ہوشیار پہلوان ہے تو تیل لگا لیتا ہے خوب تاکہ یہاں ہاتھ لگے تو سرک جائے, قابو میں ہم نہ آ سکیں. پھر ٹھیک ہے, اس کو کہا جاتا ہے لنگوٹ کس لینا. اب لنگوٹ کس کے میدان میں آ گیا اکھاڑے میں. اب اس کی بیوی بھی مر رہی ہو, بچے کا ایکسیڈنٹ بھی ہو رہا ہو, ماں بھی جہالت ندام ہو, کتنا بھی ٹیلی فون آئے, واٹس ایپ بھیجے یا کتنا بھی اس کو میسج بھیجے, اب دنیا میں اس پہلوان کو صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ سامنے والے کو شکست دینا. اب پوری دنیا کو بھول جاتا ہے, نہ ماں کو یاد رکھے گا, نہ باپ کو یاد کر رکھے گا, نہ بیوی بچوں کو یاد رکھے گا, نہ آفت اور مصیبت کو یاد رکھے گا. لنگوٹ کس لینے کے بعد جب اکھاڑے میں اترا تو صرف ایک ہی اس کے مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے کو زیر کرنا. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے حضرت عائشہ بڑی ادیبہ, بڑی فاضلہ اور عالمہ تھی, اتنا بہترین نقشہ کھینچا. کہتے ہیں کہ جس طرح سے لنگوٹ کس کر کے پہلوان اکھاڑے میں آ گیا تو اب دنیا میں صرف ایک ہی مقصد اس کا ہوتا ہے سامنے والے کو زیر کرنا, فتح حاصل کرنا. نبی علیہ السلام آخری عشرہ آ گیا تو آپ نے ایسے ہی لنگوٹ کس لیا عبادت الہی کے لیے. اب دنیا میں کوئی اور مشغولیت آپ نہیں رکھتے رہے, صرف 24 گھنٹے آپ کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا, کتنی زیادہ نیکیاں اکٹھا کریں اور کتنی عبادتیں ہم کر لیں. یہ ہے میرے بھائیو پہلی چیز شد مئذرا. نمبر 2 وَأَحْيَا لَيْلَهُ. وَأَحْيَا
لیلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کی ساری راتیں آپ جگ کر کے گزار دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی؟ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، یہ برکت والی راتیں ملی ہیں، پتہ نہیں آئندہ نصیب ہو یا نصیب نہ ہو۔ ابھی رمضان ملا ہے، جگ لیں، پتہ نہیں اگلا رمضان آتے ہوئے آنکھیں کام کریں یا نہ کریں۔ ابھی صحت ملی ہے، مسجد میں آ کر کے باجا نماز تراویح ادا کر لو، پتہ نہیں اگلا رمضان آنے میں گھٹنے جواب دے دیں، مسجد تک آنے کے لائق رہیں یا نہ رہ جائیں، پتہ نہیں کیا سال میں کیا حادثہ پیش آ جائے۔ نبی علیہ السلام وَأَحْيَا لَيْلَهُ، دوسری چیز، ساری رات آپ زندہ رکھتے تھے۔ حضرت رات بھر جگتے رہتے، چپ جگتے تو ہم بھی ہیں، ہم بھی جگتے ہیں، اور سب سے زیادہ 27ویں سب کو جگتے ہیں، اور صرف مکے کی ٹی وی کھول کر کے دیکھتے ہیں کون پڑھا رہا ہے، کون سنا رہا ہے، کون سن رہا ہے، بس ہمیں اپنے سے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، تو جگتے تو ہم بھی ہیں۔ حضرت عائشہ جگنے کے بعد احیا لیلہ، ساری راتوں کو زندہ رکھتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں رات کو اللہ کے رسول زندہ رکھتے۔ کیا مطلب ہے زندہ رکھنے کا؟ یعنی نبی علیہ السلام اپنی عبادات، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، تسبیح تہلیل، تکبیر تحمید، اللہ تعالی کی عبادت سے پوری رات کو زندہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ موقع جو ملا ہے ہمیں بھی ایسی رات گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری رات۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، دن بھر کتنی بھی آپ عبادت کریں، کچھ نہیں قرآن کی تلاوت لے کے بیٹھ جائیں واللہ، توبہ استغفار کرنے لگے، دن میں کتنا بھی آپ کریں، رات میں جو مزہ آپ کو آتا ہے، رات کو جو خشوع خضوع اور ایک قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے میں کبھی آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہی کیا کم ہے، یہی کیا کم ہے۔ اس وقت 10:30 بجے ہیں، ابھی 10:30، 11:30، 12 بجے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر چلائے۔ اللہ اکبر۔ کہاں چلایا ہے بھائی؟ سمائے دنیا۔ اور پھر اعلان کرے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جو دن میں اپنے گناہوں کو یاد نہ کیا ہو، رات میں بستر پر آنے کے بعد، تاریکی ہو جانے کے بعد اگر اسے اپنے گناہوں کا احساس ہے تو میں سمائے دنیا پر آیا ہوں، اس کی توبہ ابھی قبول کر کے اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ حل من مستغفرین، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہم اس کو مغفرت کر دیں۔ حل من مسترزقین، ہے کوئی روزی روٹی کا پریشان، ہے کوئی کاروباری انسان جو پریشان ہو، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے مجھ سے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ رہا ہو، میں سمائے دنیا پر آیا ہوں، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اتنا جو خشوع خضوع اور یہ جو منظر ہوگا تو 24 گھنٹے میں آپ کب آپ کو یہ مدہ مل سکتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات زندہ رکھتے، عبادت الہی سے راتوں کو زندہ رکھتے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اکیلے نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، جب اللہ تعالیٰ سے لینا ہی ہے تو بھائی اکیلے کیوں لیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے تو اکیلے ہی کیوں لینے؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بھی رات میں جگایا کرتے تھے، تم بھی اٹھو، تم بھی عبادت کرو۔ ام المومنین ام سلمہ کی تو یہاں تک حدیث ہے، کہتی ہیں اللہ کی قسم ماہ رمضان کے آخری عشرہ لگنے کی دیری رہتی، شروع ہونے کی، بوڑھا خاندان کا بوڑھا آدمی جو سیدھے بیٹھ نہیں سکتا، ٹیک لگا کر کے بیٹھ سکتا ہے، وہ مریض جو ٹیک لگا کے بیٹھ سکتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھنے کے لائق ہیں، ایسے بوڑھے کمزور مریض اور چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے رسول بستر پر نہیں چھوڑ کہتے الا اقامہ، نہیں اللہ کے رسول اس کو بھی بیٹھاتے کہتے تم بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ہم تو جلدی کھا کے سو جاؤ، وہ بھی اسکول جانے کا معاملہ ہو تو پھر وہ کیا پوچھنا ہے، بچوں کو سب سے پہلے سلا دیا جائے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ سے لینا ہی ہے تو اللہ کو اکیلے نہیں لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اپنے گھر کے سارے اہل، آپ ذرا سوچیں کیا کتنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والا عمل۔ آپ اٹھیں، بیوی کو بھی بیٹھایا، بچوں کو بھی بیٹھایا، چھوٹوں کو بھی شامل کیا، بڑوں کو بھی شامل کیا، ایک گھر جہاں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورت سب دنیا کی سوئی ہو، اور آپ رمضان کی راتوں میں رک کر جگ کر کے آپ پورے گھر والے اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ سے دعا توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اس سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟
اور اسی کے ساتھ میرے بھائیوں، اگر صحیح بخاری مسلم اس حدیث کو سامنے رکھ لو تو اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہے ہمارے سامنے آئے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم، جب بھی کوئی قوم، کوئی گھر والے، کوئی قوم، کوئی جماعت کسی گھر میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حفتہم الملائکہ، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی ملأ عندہ، اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان کو چھاپ لیتی ہیں، فرشتے چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، وذکرہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ملائکۃ المکرمون کے سامنے کرتے ہیں۔ دیکھا میرا فلاں بندہ فلاں بندی اپنے سارے بچوں کو لے کر کے اس وقت ہماری یاد میں مشغول ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب الزہد کے اندر، اللہ اکبر، یہی احادیث تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین تھے، اپنے تھے، ان کی بیوی تھی اور ایک غلام تھا، تین ہی گھر میں تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا بھائی رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے ہمارا گھر ایک لمحہ بھی ایسا نہ خالی ہو کہ کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، سونا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو رات کے 3 حصے بنا لیتے ہیں، سب سے پہلے نوکر مثلا نماز پڑھے، ہم میاں بیوی سوئیں گے، پھر وہ جب نماز پڑھ کے ختم کرے گا تو ہم اٹھ جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ایک حصہ وہ نماز کا اور پھر ایک حصہ ہم نماز کا، ہماری نماز پوری ہو جائے گی، سونا ہوگا تو بیوی کو اٹھا دیں گے، وہ آ کر کے تہجد کی نماز پڑھے گی۔ اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز سے ساری رات اپنے گھر کو آباد رکھتے تھے، خود پڑھ رہے ہیں، کبھی نوکر کی باری ہے اور کبھی بیوی کی باری ہے۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے، اس لیے کوششیں کرو کہ بچوں کو بھی سونے کے بجائے، سلا دینے کے بجائے، کھیل کود کے بجائے کارٹون لگا دیا، بچے اس میں مشغول ہیں، کیوں؟ کتنا اس کے پیچھے چیخوں گا، چلاؤں گی، کیا کروں گے، تنگ کر رکھا ہے، اس لیے سکون کس میں حاصل ہے؟ کارٹون لگا کر کے سارے بچے اس میں کھیلتے مشغول ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بجائے اگر اچھے کاموں میں، ذکر اذکار میں لگا دیتے تو یہ راتیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے کام آ جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہو گئے۔ نمبر 4 واعتزل النساء، واعتزل النساء۔ ماہ رمضان کا آخری اشرا تھا تو نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس میں عبادت الہی کے اندر خلل آئے۔ نبی علیہ السلام واعتزل النساء، عورتوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتی۔ 5ویں چیز حضرت عائشہ نے بیان فرمایا وجدہ، شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ واعتزل النساء وجدہ۔ اور نبی علیہ السلام کی کوششیں، جد و جہد بہت ہی زیادہ ہو جاتی۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا ماہ رمضان کے آخری عشرے میں۔